زندگی کے بہت سارے واقعات آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے، لیکن آج کا واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ لاہور کے تھانہ مانگا منڈی کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک شخص نے ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا، جس کا نام عثمان ہے، 8 سال اس بچے کی عمر ہے اور میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرا بیٹا کچھ دن سے مجھے پریشان دکھائی دے رہا تھا، اور جب میں نے اصرار کیا، بیٹے سے پوچھا، پہلے وہ بتا نہیں رہا تھا، جس کے بعد میں نے بار بار اپنے بیٹے سے پوچھنے کی کوشش کی، اور میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ سامنے گھر میں رہنے والی عورت مجھے ورگلا کر اپنے گھر لے جاتی تھی اور لے جا کر آئس کا نشہ پلاتی تھی۔ نشہ پلانے کے بعد وہ عورت اس شخص کو کہتی تھی، اس بچے کو کہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرو، یعنی کہ بیہودہ کام اس بچے سے کروائے جاتے تھے۔ ایف آئی آر کے اندر جو لکھا گیا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ چیزیں یا وہ الفاظ جو ایف آئی آر کے اندر ذکر کیا گیا جن کا، وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ عورت کس طرح کے کام بچے سے کروا رہی تھی۔ آپ کے والد کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ عورت منشیات فروش ہے اور میرے بچے کو کہتی تھی کہ آپ اس طرح کے کام کریں، اس کے بعد اس کی ویڈیو بناتی تھی، اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کہتی تھی اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ منشیات فروش وہ عورت اس 8 سالہ بچے کو اپنے گھر بلا کر اس سے اتنے بیہودہ کام کرواتی ہے جس کے بارے میں یقین کریں کہ آپ سنتے ہوئے آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا۔ اب پولیس نے اس کے اوپر ایف آئی آر کر لی ہے، تھانہ مانگا منڈی کے اندر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر جہاں پر بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زیادتی کے معاملات میں قتل کر دیا جاتا تھا، اس طرح پچھلے دنوں گجرات کے اندر واقعہ رونما ہوا کہ ایک بچی اکیڈمی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ایک درندے نے درندگی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قصور کے اندر، لاہور کے اندر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس بھی بس ہو چکی ہے، اور وہاں پر اب بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کبھی کسی اسکول کے اندر، کبھی کسی مدرسے کے اندر، کبھی کسی بچی کے ساتھ، کبھی کسی بچے کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والدین جن کے بچے کسی جگہ پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی ہمسائے کے گھر میں جاتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو جائے۔ جب یہ ایف آئی آر ہمارے سامنے اس کو پڑھتے ہوئے یقین کریں پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ملک جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور اسلامی قوانین ہونے کے باوجود کسی شخص کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی درندگی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ سزا نہیں دی جاتی جو کہ اسلام کے اندر یا ہمارے ملک کے قانون اور آئین کے اندر ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پیسہ کمانے کے چکروں میں ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، جہاں پر بے فحاشی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ لوگ ڈالرز کمانے کے چکروں میں اس طرح کی نازیبا ویڈیو بناتے ہیں، دیکھتے ہوئے انسان کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ملک پاکستان کی ان حکمرانوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، یعنی کہ انڈین کچھ ویڈیوز فیس بک کے اوپر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ان میں واضح ہر چیز وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے۔ اور وہ لوگ جو اس معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی کرتے ہیں، پہلے مرد بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ درندگی کرتے تھے، اب خواتین کی یہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جس عورت نے یہ کام کیا ہے، اگر واقعتاً نہیں اس معاملے میں ذرا جتنی بھی حقیقت ہے، سچائی ہے، تو اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس کو قرار واقعہ سزا ایسی دلوانی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کی بات۔